علیہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صل علی محمد وعجل صفحہ نمبر 68 پہ 68 حقیقت ربوبیت والتوحید فیہا لفظۃ رب فی لغت العرب بمعنی المتصرف والمدبر والمتحمل امر تربیت الشیء وحقیقت التدبیر تنظیم الاشیاء وتنسیقها بحیث یتحقق بذلک مطلوب کل منها الی آخرہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ توحید فی ربوبیت میں چل رہا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ چیزوں کو ہم یہاں پہ کھول کے بیان کریں گے چونکہ اجمالی تھی۔ ہم کہتے تھے یہ لوگ مشرک ہیں، لیکن کہاں پہ شرک ہے؟ ذات میں، صفات میں۔ اگر صفات میں ہے تو کس صفت میں ہے؟ پہلے ہمارے لیے چیزیں ایسے جو ہے نا وہ گول مول تھی نا، اب ہم نے یہاں تک واضح کر دیا کہ ذات میں شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی مشرک تھے خدا کو ہی اپنا یعنی ذات میں ایک مانتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا توحید فی الخالقیت میں بھی وہ مشرک نہیں ہے، وہ خدا کو جو ہے وہ ہی خالق مانتے ہیں۔ بات رہی آ کہ کہاں پہ رکی کہ مسئلہ جو ہے وہ سارا کا سارا توحید فی ربوبیت میں ہے، اور پھر جب توحید بربوبیت میں شرک آ گیا تو پھر سارے جو باقی شرکی اقسام ہیں گویا کہ یہاں سے ہی نکلتی ہیں، یہاں سے، کیونکہ جب اس کو رب مان رہے ہیں تو اس کی اطاعت کریں گے تو پھر جو ہے وہ شرک پھر تو عبادت آ گیا، شرک پھر طاعت آ گیا، تو باقی شرک کی جتنی اقسام ہیں وہ گویا کہ اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم نے یہاں توحید کو ثابت کر دیا تو توحید فی العبادت ہے، توحید فی طاعت ہے، وہ ساری قسمیں جو ہے وہ اسی کا گویا کہ مرجع بنے گی۔ جی، تو آگے اشرف صاحب کا جو ہے نا جواب کل آ چکا یا ابھی رہتا ہے؟ رہتا ہے وہ جو ربوبیت کی دو وہ ہے، ایک وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے نسبت کیا ہے، کون عام ہے کون خاص ہے، یہ تو واضح نہیں ہوا نا، یہ واضح نہیں ہوا، اصل جواب تو یہ تھا عام اور خاص واضح نہیں۔ جی، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا جواب ہم نے کل دے دیا تھا۔ کیسے ہم نے دے دیا؟ ہم نے جب کہا کہ مرحلہ تخلیق جو ہے وہ مرحلہ خلقت قبلی ہے، مرحلہ ربوبیت بعدی ہے۔ خالقیت کا جو درجہ ہے اور اس کا جو سٹیپ ہے وہ پہلے ہے، ربوبیت بعد میں، اس کا ذیلی ہے۔ جب ذیل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ربوبیت عام ہے اور جو ہے نا خالقیت خاص ہے۔ اخص اور عام میں سے درجہ بندی کے حساب سے خالقیت پہلے ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خلقت کے اعتبار سے سب جو مشرک حضرات ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اب جا کے مسئلہ جو ان کا ربوبیت کا ٹھہرا، تو اس کا مطلب ہے کہ ربوبیت ذیلی ہے، یعنی اس سے اخص ہے۔ ربوبیت کیا ہے؟ اس سے اخص ہے، عام میں عام نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم نے کل جو کلیئر کیا تھا تو اس سے آپ کا جواب آ چکا تھا۔ واضح ہے؟ اگرچہ پھر ہم جب آج کوشش کریں گے کہ حقیقت میں ربوبیت اور تدبیر کا مرجع بھی خالقیت کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں تو اس شرک کی باز گشت خالقیت کی طرف چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ گویا کہ آپ وہاں اوپر جا کے مشکل یا نہیں، یا اگر نیچے مشکل کر رہے ہیں تو اوپر جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اس کا مرجع یوں ہو جاتا ہے، وہ اس کو جو ہے آج ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں پر آتے ہیں کہ حقیقت ربوبیت ہے کیا جس میں جو ہے نا ہم شرک میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ جو ربوبیت ہے تدبیر ہوا، یہ صفات میں سے یا ذات صفات میں ظاہر ہے؟ صفات میں سے ہے نا، تو خلق بھی، خالق ہونا بھی صفت ہے، صفات میں سے ہے۔ تو گویا کہ توحید کس طرح ہم کریں گے؟ خالقیت میں توحید کے قائل ہیں، اب یہ نا خالقیت میں جو ہے نا توحید، یہ جو توحید فی الخالقیت والی صفت ہے اس صفت میں مشرک نہیں ہے۔ یعنی خدا کی بہت زیادہ صفات ہیں، ہر صفت میں خدا کو وہ شریک مانتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، واضح ہے۔ تو یہ ممکن ہے وہ توحید فی الخالقیت کے بھی منکر ہو سکتا تھا صفات میں، لیکن ہم کہتے ہیں اس صفت میں وہ مشرک نہیں ہے۔ اس صفت کے اعتبار سے مشرک جو ہے وہ اس وجہ ہم نے کہا نا ہمارے یہاں شرک مشرکین کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا مکس تھا، جو مشرک ہم کہتے ہیں لیکن کس میں وہ شرک کر رہے ہیں؟ اور ہم سے یعنی خود کبھی بعض یعنی میرے بھائیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم جب جاتے ہیں ہمارے جو ہے نا شہر میں جو ہندو ہیں وہ 65% ہندو ہیں، ہندوؤں کی جو آبادی ہے وہ 65% ہندو ہیں، ٹھیک ہے؟ سٹی میں جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ ان کے رشتہ داری انڈیا لوگوں سے اس طرح جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر اسکول، یہ جو میرا بھائی جو اسکول چلاتا ہے اس کا نام ہی پوجا پبلک اسکول ہے، ٹھیک ہے مثلا۔
وہ یعنی برادری ہے ہماری وہ اس طرح جو ہے اٹھنا بیٹھنا کاروبار سارا ان کے ساتھ ہے. تو پھر وہ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتوں کو مانتے ہیں, بتوں کو خدا کہتے ہیں, نہیں اللہ تو ہمارا وہ ہے, اللہ کو مانتے ہیں اور ہمیں اسی نے خلق کیا ہے, تو پھر یہ مشرک کیسے؟ یہاں بھائی کیسے مشرک ہے؟ پھر مشرک تو نہیں ہوئے نا, خدا کو مان رہے ہیں تو پھر یہ تو موحد ہوئے نا. تو بھائی موحد ہیں فی الذات و فی الخالقیت, لیکن ایک بھی کسی صفت میں شرک کیا جائے تو مشرک بن جاتا ہے. واضح یہ شرک جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے. تو لہذا یہ جو ہے نا ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. تو حقیقت ربوبیت و توحید فیہا, ربوبیت ہے کیا جس میں ہم توحید کے قائل ہو جائیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہیں کلمہ رب کی طرف. یہ جو کلمہ رب ہے انہوں نے چونکہ صرف کلمہ رب پر گئے ہیں تو یہ ربابا سے اصل میں, ٹھیک. اور دوسرا جو ہم نے کلمہ عرض کیا تھا وہ دوسرا کیا ہے؟ ربابا سے ہے. ربابا سے ہے جو ہے نا وہ ربابا سے ہے, ٹھیک. ہاں اس میں تربیت کے مثلا اس کی ہم نے 2 آیاتیں ہم نے آپ کو نوٹ کروائی تھی کل جو ہے نا, وہ آپ اگر لکھ لیں کہ ماد ربابا سے کیا ہے, وخفض جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کما ربیانی صغیرا, یہ جو ربیا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پیار سے پالا پوسا آپ ان پر فرما. تو یہ پرورش کی معنی میں ہے. ربیا تسنیہ کا صیغہ ہے ربیا. تو یہ جو ربیا ہے یہ ربا وہاں پر بھی کلمہ استعمال ہوا ہے. تو یہاں ربا کس معنی میں ہے؟ یہاں رب تربیت پر پرورش. ہاں ربا سے ہے یہاں پہ, کیونکہ ربیا, ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ جب اس کو ہم نے تسنیہ بنایا تو پھر یا جو اس کا اصلی تھا جو با تھا پھر یا میں تبدیل ہو کے اوپر آ گیا. تو لہذا یہ ربا سے نہیں بلکہ ربا وا سے ہے. یہ ہے سورہ اسراء میں. اور دوسری ہے کہ الم نربک فینا ولیدا, قال الم نربک فینا ولیدا. اور جب جناب موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے دربار میں آئے اور ان کو کہا میں نبی بن گیا ہوں اور آپ جو ہے نا تخت چھوڑ دیں, یہ کر دیں سارا اس طرح جو ہے نا, اس نے ڈرایا دھمکایا. آخر جب کوئی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا یار آپ کیا باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. قال یعنی فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا, آپ جب بچے تھے تو کہ ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی تھی, آپ کو ہم نے پالا پوسا اور آج ہم آپ ہی جو ہے نا ہمارے تخت پہ جو ہے نا وہ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی کلمہ استعمال ہوا ہے کہ الم نربک, نربک ربا کلمہ استعمال ہوا ہے, نون تو اس متکلم کا ہے. تو یہاں پر بھی ربا وا سے ہے, ٹھیک ہے. نربک ربا باب تفعیل میں لے کے اس کو جو ہے نا یہاں سے یہ بنایا ہے. ربا وا سے ہوگا وہ پرورش کے معنی میں آئے گا. ہاں یہ حتماً پرورش کے معنی میں ہے, ٹھیک. باقی رہی جو معنی خود کلمہ ربابا سے, ٹھیک ہے. یہ جو ربا ہے اس کی جو ہے نا وہ چندین معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی جو ہے مصنف خود یہاں پہ جو بحث کر رہے ہیں پھر ہم عبارت میں اس کو لے کے آئیں گے کہ بے معنی جو ہے نا متصرف والمدبر والمتحمل امر تربیت, یعنی تربیت میں جتنی بھی چیزیں آتے ہیں, پرورش میں یعنی پیدا ہونے سے لے کے کوئی بھی چیز ہو, انسان پودا جانور حیوان جو بھی ہے, اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں حتیٰ کہ اس کا سانس لینا, اس کو گھومنا, اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس تمام ضروریات کو پورے کرنے کا نام جو ہے وہ ربوبیت ہے, رب ہے. تربیت یہ والا تربیت جو ہے نا یہ ہے, اس طرح جو ہے نا یہ عام ہو جائے گا اس اعتبار سے جو ہے نا اس کا جو معنی ہے وہ اس سے زیادہ ہے. وہ صرف جو ہے نا وہ پالنا ظاہری اعتبار سے ظاہری اسباب جمع کر کے, یہ جو ہے وہ اس سے ذرا عام ہے. واضح. تو یہاں پہ دیکھیں دقت کریں عبارت میں, میں عبارت کے ساتھ لے کے آتا ہوں تاکہ جو ہے نا مطلب آسان ہو جائے. کہ لفظ رب فی لغت العرب بمعنی المتصرف تصرف کرنے والا, والمدبر والمتحمل امر تربیت تربیت الشیء, کسی شے کی تربیت کے جو امور ہیں اس کو لے لے, اس کو تدبیر کرے, اس کے اندر تصرف کرے, جو چیزیں مثلا آگے پیچھے کرنے جو بھی کرنا اس کو کرے. و تنظیم و حقیقت التدبیر, یہ ہم نے کہا نا متصرف والمدبر, پھر تدبیر کرے یعنی اس کے امور اس کے شؤون کو چلائے, تدبیر کرے. تدبیر کی حقیقت کیا ہے؟ و حقیقت و تدبیر و تنظیم الاشیاء و تنسیقها بحیث یتحقق بذلک مطلوب مطلوب کل منہا, اس طرح اس کا سسٹم چلائے کہ جو اس سے مطلوب ہے وہ مطلوب حاصل ہو جائے. منہا یعنی تمام اشیاء میں سے, ٹھیک.
وَتَحْصُلُ لَهُ غَایَتُهُ الْمَطْلُوبَةُ لَهُ، جو اس کا ہدف تھا اس چیز سے وہ ہدف حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر ہم نے ایک جو ہے وہ گھوڑا پالا ہے اور اس سے ہدف ہمارا یہ ہے کہ وہ ریس میں فرسٹ پوزیشن پہ آئے، تو اس کی تربیت اسی نہج پہ کرنی ہے کہ وہ دوڑے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کی تربیت کرنی ہے کہ وہ گدھا گاڑی کا بنے۔ اگر ہم اس کو گدھا گاڑی والے میں جو اس میں کام آتا ہے اور دوڑتا نہیں ہے تو پھر اس مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچا، تو گویا کہ اس کی تدبیر نہیں ہوئی۔ وَعَلَى هَذَا فَحَقِيقَةُ تَدْبِيرِهِ سُبْحَانَهُ لَيْسَتْ إِلَّا خَلْقُ الْعَالَمِ وَجَعْلُ الْأَسْبَابِ وَالْعِلَلِ بِحَيْثُ تَأْتِي الْمَعَالِيلُ وَالْمُسَبَّبَاتُ دَبْرَ الْأَسْبَابِ وَعَقِيبَ الْعِلَلِ۔ پھر کہتے ہیں کہ خداوند قدوس کی تدبیر، جو خدا مدبر ہے، اس کے تدبیر کی جو حقیقت کیا ہے، عالم کو خلق کرے، پیدا کرنے کے بعد علل و اسباب کے حوالے کر دے کہ اس طرح کے علت کے بعد اس کا معلول آنا چاہیے، سبب کے بعد اس کا مسبب آنا چاہیے، ٹھیک ہے، مؤثر کے بعد اس کا اثر آنا چاہیے۔ یہ ہے تدبیر، یعنی خلق کرنے کے بعد اس کو ایک سسٹم کے تحت رکھا، تو اب اس کا سسٹم یہ ہے کہ جب بھی علت آئے گی تو معلول حتماً آئے گا، اگر معلول نہ آئے تو اب یہ جو ہے نا وہ تدبیر میں مشکل ہے۔ واضح ہے؟ فَيُؤَثِّرُ بَعْضَ أَجْزَاءِ الْكَوْنِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کون اور اس عالم کے جو بعض اجزاء ہیں بعد میں مؤثر ہیں، ٹھیک ہے، مثلا سورج کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے تو پودے نکلتے ہیں، پھول جو ہے وہ کھلتے ہیں، تو روشنی مؤثر ہوئی، اس کا اثر کیا ہوا دوسرے حصے پہ کہ جو ہے نا وہ پھول اگ کے آگے۔ حتیٰ یصل کل موجود الی کمالہ المناسب و ہدفہ المطلوب، اس کا جو کمال مناسب تھا اور ہدف مطلوب تھا کہ سورج اگر روشنی دیتا ہے تو اس سے وہ حاصل ہو تو وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یقول سبحانہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو خلق کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ ہدایت سے مراد یہاں ہدایت تکوینی مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو خلق کرنے کے بعد ایک سسٹم میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، ایک سسٹم میں ڈال دیا کہ اب جو ہے نا اس نے اسی کے تحت چلنا ہے، اگر اس کی علت ہے تو معلول آئے گا، اور معلول آئے گا تو حتماً جو ہے نا وہ اس میں وقوع پذیر ہوگا۔ وَالتَّوْحِيدُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ هُوَ الْاعْتِقَادُ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ الْعَالَمِ الْإِمْكَانِي بِيَدِ اللَّهِ، ہم جب کہتے ہیں کہ اس توحید سے مراد، توحید فی ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی امور ہیں ان کی باغ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے، منتہا علل و اسباب کے تحت۔ آگے جملہ آئے گا کہ یہ جو علل و اسباب ہے یہ خداوند قدوس کی فوج ہے، ایک کمانڈ کر رہا ہے، جو شخص کمانڈ کرتا ہے تو گویا کہ سارے کے سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے حکم کے پابند ہیں، یہ نہیں کہ وہ مدبر ہیں، نہیں، وہ جو تدبیر اس نے کی تھی اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک سنت چاہیے تھی، اس سنت کو وہ انجام دینے والے یہ جنود ہیں، سورج، چاند، مثلا کواکب، زمین، پانی، یہ سارے جو اس کے جنود ہیں، اس کی فوج ہے جو اس طرح۔ اگر یہ علت اور معلوم سے ہٹ کے کوئی بغیر علت کے کوئی کام ہو جائے تو اللہ کے یہ اس میں کام خلل لازم ہے، یہ جو ہے نا وہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ خدا کی سنت یہ ہے کہ امور اور اسباب کو اسی عادی طریقے سے چلائے، اس وجہ سے جو عادی طریقے سے ہٹ کے ہوتا ہے ہم اس کو معجزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابھی جو سائنسدان وغیرہ کرتے ہیں کہ جو علت اور معلوم سے ہٹ کے کچھ کام کرتے ہیں، کیسے؟ کوئی بھی نہیں ہے کہ سائنسدان علم معلوم سے ہٹ کے کرے۔ بچے کا عام نارملی کیا ہے ایک طریقہ ہے تو پھر اس کو اور سائنسی طریقے سے پیدا کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ الگ ہو گیا کہ ہم نے ایک سبب کشف کیا تھا۔ معجزے میں انشاءاللہ ہم آگے جب پڑھیں گے کہ یہ جو معجزہ متحقق ہوتا ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس وجہ سے معجزہ کہتے ہیں خارق العادہ فعل، یعنی عادی طریقے سے ہٹ کے ہے لیکن متناقض نہیں ہے، یعنی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ بدون سبب اور بدون علت کے وہ چیز وجود میں آ گئی ہو۔ اس کی جو عادی علت تھی، جو عادی اس کا سبب تھا، اس سے ہٹ کے ایک اور سبب آیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرق کریں، اس زمانے میں نہیں، آپ تھوڑا سا جو ہے نا ریورس گیئر میں جو ہے نا ہم چلے جاتے ہیں اور پیچھے، پہلے کیا ہوتا تھا بٹن بند کرنے کے لیے ہم اٹھ کے جا کے بٹن دبا دیتے ہیں، تو یہ عادت ہے نا کہ علت کیا ہے کہ یہ گلوب کب جلے گا، جا کے بٹن جو ہے نا آن کریں۔ اب کیا کرتے ہیں ریموٹ سے،
بلکہ آج تو سسٹم کیا ہو گیا ہے جو ہے نا وہ جو وہ کیا کہتے ہیں سینسر جو آگے ہیں، تو سینسر لگے ہوتے ہیں، جیسے جو ہے نا وہ انسان سامنے آتا ہے تو خود بخود جلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، اب اس کی جو علت کشف ہوئی ہے اسی علت کے تحت چل رہا ہے، نہ کہ بدون علت ہے. کوئی چیز اصلاً یہ عقلی قاعدہ ہے، کوئی چیز، کوئی معلول، کوئی مسبب بدون سبب اور علت کے وجود میں نہیں آئے گا. واضح ہے. وَأَمَّا الْأَسْبَابُ وَالْعِلَلُ الْكَوْنِيَّةُ، یہ جو اسباب اور علل ہیں جو ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، فَكُلُّهَا جُنُودٌ لَهُ سُبْحَانَهُ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ خدا کی فوج ہیں. ٹھیک. يَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ، خدا کے حکم سے کام کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ بِمَشِيَّتِهِ، اس کی مشیت کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. وَقَدْ صَرَّحَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَىٰ أَنَّ هُنَاكَ مدبرات لامر العالم باذنہ تعالی. قرآن کریم نے تصریح کی ہے کہ اس عالم کے امور کے لیے خدا کی اجازت سے کچھ مدبر موجود ہیں. فالمدبرات امرا، وہ جو کل آپ نازعات والے جو ہے سورہ نازعات کی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے. تو فالمدبرات امرا، یہ خدا کی فوج اور جنود ہیں، نہ کہ تدبیر کلی اور مطلق ان کے ہاتھ میں ہے. مدبر وہی ہے، اس خدا کی جو تدبیر ہے اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ لوگ ہیں. اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدبر ہیں. اس وجہ سے اس کو اطلاق کیا تدبیر کا، چونکہ یہ جزئی اور تطبیق کے مرحلے میں ہے. وَإِلَى حقیقت میں مدبر حقیقی وہی خداوند قدوس ہے. تو یہاں پر جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ ایک سوال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس نے خلاصہ اس میں خداوند قدوس مدبر حقیقی ہے، لیکن اپنی تدبیر خود ڈائریکٹ تو نہیں اس کو پیدا کرتا، چلاتا، تدبیر کرتا. اپنی تدبیر کو اس خارج میں آنے کے لیے اس کی جنود ہے. جی ٹھیک ہے. مثلا ملائکہ ہیں، ہوا ہے، سورج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے مدبرات امر ہے. واضح ہے. تو اگر ملائکہ مدبرات ہو سکتے ہیں تو پھر اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہمارا یہی جو سوال ہوتا ہے نا. اگر ملائکہ مدبر رب ہو سکتے ہیں تو پھر اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں دو سوال ہیں، کیونکہ طالب علم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ امکان کی ہم بحث کرتے ہیں، ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. دوسرا ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں. دو الگ بحث ہے. ایک عالم امکان کی بحث ہے اور ایک عالم وقوع کی بحث ہے، اور ایک عالم خارجی امر کی بات ہے. اب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام تدبیر امور اگر خداوند قدوس ان کے ہاتھ میں دے دے، تدبیر تو ہو سکتے ہیں جس طرح ملائکہ کے ہو سکنے میں بحث ہی نہیں ہے. امکان ذاتی موجود ہے، امکان موجود ہے، ہو سکتے ہیں. لیکن آیا تدبیر اہل بیت کے ہاتھ میں دی ہے یا نہیں دی؟ مثلا ٹھیک ہے، ڈیوٹی لگائی ہے نہیں لگائی ہے. مثلا یہ روایت میں آیا کہ مثلا اسرافیل کی کیا ڈیوٹی ہے، میکائیل کی کیا ڈیوٹی ہے، فلاں کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن آیا اہل بیت علیہ السلام کی اس طرح ڈیوٹی لگائی ہے اسپیشلی وقوع اور خارج میں کہ آپ کو ہم نے یہ کام سونپ دی اور آپ جو ہے نا اس طرح کرتے رہیں، یا نہیں لگائی؟ بحث ساری کی ساری یہاں پہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند قدوس نے ان کو اس ڈیوٹی سے بالا تر قرار دیا ہے کہ یہ سارے یہ جو تطبیق ہو رہی ہے، سارے جو کام ہو رہے ہیں ان کی برکت سے ہو رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں وہ خداوند قدوس نے ان کی محبت میں یا جو بھی آپ کہیں جو نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے اور نہ ان کو ڈیوٹی کی کوئی ضرورت ہے. ہاں اگر وہ چاہیں کسی امر میں دخل دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ جو دخل دینا ہے یہ تدبیر ذیلی میں آتا ہے، نہ کہ تدبیر کلی میں آتا ہے، تاکہ یہاں پہ شرک لازم آئے. واضح ہے. تو اگر کوئی شخص قائل بھی ہو جائے، مثلا ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں آگے جو وثنیوں کا ہے اس کو یہاں پہ تطبیق کرتے ہیں، مسئلہ جن کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ جو بت پرست حضرات ہیں، ٹھیک، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو بت ہیں مثلا جو بھی ہے، مثلا ارواح مقدسہ ہیں، ہم ان کو ذیلی مدبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذیلی مدبر کہتے ہیں. جس طرح آپ جو ہے نا وہ ملائکہ کو جنود اللہ کہتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا وہ جنود اللہ ہے. تو پھر جو ہے نا آپ ہمیں کیوں مشرک کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے جنود اللہ بنایا ہے، یہ تو ان کا بت ہے، حقیقت میں ایک روح ہے. مثلا وہ فرق وہی ایزن کے بارے میں آئی، یعنی خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو مانو. یہ چیز ثابت نہیں ہے نا کہ اللہ نے ان کو نہیں، وہ تو اس میں لازم نہیں آئے گا، شرک لازم نہیں آئے گا نا. اگر وہ حکم نہ ہوا
لیکن یہاں یہ وہ لوگ سوال واضح ہوا نہیں ہو، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، سوال واضح نہیں ہوا جی ہاں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اب بالکل جو تمام کی تمام چیزیں، اس کو میں دوبارہ الٹ کرتا ہوں. اگر کوئی شخص قائل ہو جائے کہ یہ تدبیر ذیلی جو ہے نا وہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، تدبیر ذیلی جو ہے نا، تدبیر ذیلی جو ہے نا وہ اہل بیت کے ہاتھ میں، تو آیا یہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں. جس طرح وہ بت پرست قائل ہیں کہ تدبیر ذیلی بتوں کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص قائل ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، تو حقیقت میں یہ کہ روایت میں کہ اہل بیت کے ہاتھ میں نہیں، کر وہ ہو سکتے تھے مدبر لیکن ہے نہیں ان کے ہاتھ میں. تو اگر کوئی شخص قائل ہو جائے تو یہ مشرک ہوگا؟ نہیں. جو علی کو رب کہتا ہے، رب ذیلی اس شعبے میں، اگر علی کو کوئی رب کہتا ہے تو آیا جو ہے نا یہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جس کو یہ تفصیل پتہ ہو کہ ذیلی میں ہے کلی میں ہے وہ رب کہے گا ہی نہیں یار. فرض کریں اگر کہے تو ہاں نا، جس کو پتہ ہو تھوڑے کہے گا. دیکھیں یہاں پر اساسی نقطہ، کل میں نے کہا تھا آپ کو ہوم ورک کے عنوان سے، اساسی نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے گا کہ اہل بیت علیہ السلام علیہ کو یہ شؤون دیا گیا ہے، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے ان کو عطا کیا ہے بے اذن خداوند قدوس، وہ تدبیر کر رہے ہیں اور کام چلا رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں. علی مولا رزق دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا رزق جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے، بانٹنے والا جو ہے وہ علی مولا ہے. یہ بھی تدبیر ہے نا، یہ بھی ربوبیت ہے، ولو بانٹنا یہ بھی ایک ربوبیت کے شعبے میں آتا ہے. یہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص اس طرح قائل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اساسی نقطہ کیا کہتا ہے کہ خدا کے اذن سے، خدا کی مشیت سے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کر رہا ہے. جبکہ یہاں پر جو یہ بت پرست حضرات ہیں، یہ تدبیر کے قائل ہیں، یہ تفویض کے قائل ہیں. یعنی خداوند قدوس نے خلق اور دنیا کو بنانے کے بعد جو ہے نا وہ ان کے حوالے کر دیا ہے. تفویض مستقل اس کو کہتے ہیں، حوالے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، خدا نے ان کو ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ یہاں پہ نقطہ آتا ہے کہ گویا کہ پھر یہاں سے تفویض لازم آتی ہے. حوالے کر دیا کا مطلب ہے کہ اب خدا سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اب رزق کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب ان کی ڈیوٹی ہے یہ جانے اور ان کا کام جانے. تو یہ جو ہے وہ تفویض مستقل ہے کہ آپ ایک ایسے شؤون اور ایسے کام کہ جو خدا کا تھا اس سے آپ خدا کو گویا کہ منہا کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ تفویض لازم آتی ہے، اور تفویض جو ہے وہ شرک ہے. یعنی آپ ایسی بات گویا کہ کیسے شرک ہے؟ شرک یہ ہے کہ یہ ایک الگ مستقل کام ہے. ہم ابھی بیان کرتے ہیں کہ ربوبیت ایک خلق کا شعبہ ہے، خلق ہے گویا کہ لحظہ بلحظہ. مثال تطبیق میں آئے گا، مثال کے طور ایک جو ہے وہ ہم پھول لیتے ہیں. پھول جب پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت کیا ہے؟ اس کی تربیت یہ ہے کہ لحظہ بلحظہ اس کو پانی ملے، اس کے جو سکریت ہے اور جو مثلا مٹھاس ہے اس کو ملتا رہے. تو وہ گویا کہ پیدا ہو رہا ہے نا، وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اجزاء جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہمارے جو مثلا سیلز ہیں، کچھ مر رہے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہماری تدبیر ہو رہی ہے گویا کہ ایک جدید خلق وجود میں آ رہا ہے، خلقت ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تربیت میں کسی کو مستقل قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو خالق بھی مان رہے ہیں. اگر خالق مان رہے ہیں تو گویا کہ پھر خالقیت ایک جو ہے وہ الگ سے شعبہ ہو گیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کے مد مقابل خلقت میں کسی اور کو آپ جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو گویا کہ آپ جو ہے وہ مشرک تو ہو گئے، آپ شریک قرار دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہی شرک ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا جس طرح آپ لوگ قائل ہیں اس طرح ہم لوگ قائل ہیں. یہاں پر یہ جو شخص مولا اہل بیت کے بارے میں وہ تفویض کا قائل نہیں ہے، تفویض استقلالی کا قائل نہیں ہے. ہاں یہ کام حوالے ہے، تفویض یعنی حوالے کرنا، حوالے ہے، لیکن منتہا ابھی بھی وہ تسلسل خداوندی جاری و ساری ہے. لحظہ بلحظہ جو ہے نا ان کو طاقت اور اذن مل رہا ہے. جبکہ یہ جو مشرک حضرات ہیں یہ تفویض مستقل کے قائل ہیں، اب جو ہے ان کے حوالے ہے. یہ اصل بنیادی فرق ہے. منتہا اس شخص کو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو یہ اعتقاد رکھا ہے، کون سا؟ کہ رزق دینے والا امام علی ہے، بارش برسانے والے اس اہل بیت ہیں، یہ سارا سسٹم چلانے والے وہ ہیں. البتہ اذن سے تو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اعتقاد خاطی ہے، خطا، ایک غلط چیز جو واقع اور اس میں ہے ہی نہیں، اس کا وہ معتقد ہے. ٹھیک ہے، اس کا وہ معتقد ہے، لیکن اس سے شرک لازم نہیں آئے گا. شرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کہاں تک جا کے پہنچے؟ تفویض تک جا کے پہنچے. واضح ہے، یہ جو ہے وہ بنیادی فرق ہے.
वयुकाबिलु अश्शिर्क फ़ी रुबूबियत व हुवा तसव्वुर अन्न हुनाका मखलूकातुन लिल्लाहि सुब्हानहु लाकिन फुव्विज़ इलैहा अम्रु तदबीरिल कौनि। ठीक है, इसके मद्दे मुकाबिल शिर्क फ़ी रुबूबियत है, वो तसव्वुर ये है कि एक मखलूकात खुदा की मखलूक मानते हैं, ना कि उसको अलग से खालिक मानते हैं। हमने शुरू में कह दिया कि ज़ात में कोई शरीकत की बात वो नहीं करते, मखलूक है। वलाकिन फुविज़ इलैहा, उस मखलूकात की तरफ तफवीज़ किया गया है तदबीरुल कौन को व मसीरिल इंसान फ़ी हयातिही तकवीनन व तशरीअन। और जो मसीर इंसान की सारी जो ज़िंदगी है, जितने भी जो है ना उमूर हैं इंसान के, बाकी तो छोड़ें, इंसान के जितने भी उमूर हैं, चाहे तकवीनी तौर पे यानी ये जो बड़ा हो रहा है, इसकी बॉडी, इसकी आंखें, इसके जिस्म, ये सारे के सारे वो, और इसी तरह तशरीई उमूर के एतबार से इसको क्या करना चाहिए, हराम क्या है, हलाल क्या है, क्या खाए, क्या पिए, कैसे चले, कैसे ज़िंदगी गुजारे, तशरीई उमूर में अगर कोई कायल है कि ये काम सारा का सारा बंदों और मखलूक के हवाले है, तो ये तफवीज़ है और शिर्क फिर रुबूबियत है। वाज़ेह है। तो एक यहाँ पे आपने नुक्ता मुलाहिज़ा फरमाया, नुक्ता वो ये होगा कि सिर्फ जो है वो तफवीज़ तकवीनी उमूर में नहीं है शिर्क फिर रुबूबिया, बल्कि जो है ना ये इसकी बाज़गश्त कहाँ जाती है, तशरीई उमूर में जाती है। इस वजह से जो है ना वो जो यहूदियों को और ईसाइयों को मुशरिक कहा गया है इस उमूमी माना में, ठीक है, मुशरिक उमूमी माना में वो इस उन्वान से है कि वजअलू, किस तरह है कि अरबा रुहबानहुम, वो एक आयत है ना, उनको उन्होंने अपना जो है ना खुदा बनाया हुआ है, अरबाब बनाया हुआ है, वो शायद आयत आगे आ जाए इस तरह करके। यहाँ तक बात जो है ना वो तमाम हो गई। फिर ये कि वहाँ होना नुक्ततुन यजिबु तंबीहु अलैहि वही अन्नल वसनियत लम तकुन मुअतक़िदतन बेरुबूबियतिल असनामिल हजरिया वल खशबिया। कल जो हमने अर्ज़ किया था कि ये जो वसनिया हैं, बुत परस्त हैं, ये इस बात का एतकाद नहीं रखते थे कि ये जो असनाम हजरिया हैं, पत्थर के तराशे हुए बुत, खशबिया या लकड़ी के तराशे हुए बुत जो है वो ये रब हैं, वनहविहा बल कानू या तक़िदून बेकौनिहा असनामन, बल्कि ये जो है ना वो एतकाद रखते थे ये असनाम हैं, बुत हैं, शक्ल हैं, लिल आलिहते, उन खुदाओं की और आलिहा की, अल मुदब्बिरते लिहाज़ल कौन, जो इस कौन को चला रहे हैं, हमारी चूँकि पहुँच उन तक नहीं है, वो मुक़द्दस रूह हैं जो भी हैं, मसलन मलाइका हैं, हर एक अपना अपना खुदा था, तो हमने उसका एक बुत बनाया है और उसकी जो है ना इबादत कर रहे हैं, ना कि ख़ुद इस बुत को जो हमने बनाया है ये जो है ना बैठ के दुनिया चला रहा है, ये बैठ के बारिश चला रहा है, ये नहीं कि मसलन जाके जो दुआ मांगते हैं कि मसलन ये फ़र्ज़ करें कि जो बुत है बारिश बरसाने वाला है, तो बुत के सामने आके कहते हैं कि हाँ तुम बारिश बरसाओ, इससे नहीं मांग रहे, बल्कि इस ये शक्ल है, ये ढांचा है एक और आलिहा का जो मुदब्बिर कायनात है, ना कि जो है ना ये तो असल अक्ल इंसानी है कि ये तो मुदब्बिर नहीं हो सकता, इसको तो मैंने हाथ से बनाया है। इसकी ताज़ीम और तक़दीस क्यों है? इसी वजह से कि वो उसका हम शक्ल है या उसका ढांचा है या उसका जो है वो बुत है। जी पुतला बना रहे हैं अभी, हाँ वही ना, वही पुतले जो है ना, ये बुत जो है ना इस तरह, इस वजह से हमारे यहाँ इसकी जो है ना वो ये जब लोग आते हैं इधर देखते हैं ये बने हुए होते हैं तो वो कहते हैं हाँ मशी में जिस तरह सही। वलम्मा लम तकुन हाज़िही अल आलिहतु अल मज़ऊमतु फ़ी मुतनाविल ऐदीहिम, चूँकि ये जो आलिहा हैं जिनका ये गुमान, जिनको वो आलिहा गुमान कर रहे हैं, ठीक है, उनके ज़ाम के मुताबिक ये जो आलिहा हैं वो उनके हाथों हैं, उन तक उनकी पहुँच नहीं है। मुतनाविल ऐदी मतलब है कि उनकी पहुँच नहीं है। वकानत इबादतुल मौजूदुल बईद अन मुतनाविल हिस्स सोबत तसव्वुर, वो कहते हैं कि चूँकि हमने उनकी इबादत करनी है, वकानत इबादतुल मौजूदुल बईद, एक ऐसा वजूद, एक हस्ती जो बईद हो, उसकी इबादत करना, अन मुतनाविल हिस्स, जो हमारे हिस्स से दूर है, पहुँच से दूर है, सोबत तसव्वुर, उसका तसव्वुर करना ज़रा बईद है, आंखें बंद करके एक जो है ना वो किसी की इबादत करना ज़रा मुश्किल है। आप तो ये मसल सुन्नी हजरात से जब पूछें कि भाई आप जो है ना वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ें आपको क्या होता है, कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, हम यूँ खड़े बड़े तवाज़ु से खड़े, हाथ छोड़ के तो नहीं लगता कि हम नमाज में खड़े हुए हैं, यानी उनके लिए ये बहुत मुश्किल लगता है। काफ़ी लोगों ने खुद एतराफ़ किया इस बात का, ये तो फिर अलग सी बात है।
تو امدو الی تجسیم تلک الالہہ، تو پھر وہ چلے گئے ان الہہ کو مجسم شکل میں دیکھنے کے لیے، و تصویرہا فی اوثان، بتوں میں، و اصنام من الخشب والحجر، و ساروا یعبدونہا عوضا عن عبادت اصحابہا الحقیقیہ، جو حقیقیہ ہے ان کے بجائے، ان کی عبادت کرنے کے بجائے ان کی عبادت میں لگ گئے، وہی الالہہ المزعومہ، یہ جو ہے ان کے گمان کے مطابق یہی پھر جو ہے وہ خدا بن جاتے ہیں۔ اوثان اور اصنام ایک مترادف مترادف ہے جو ہے نا جی۔ آواز ہے یہاں پہ کوئی اشکال نہیں ہے؟ دلائل التوحید فی ربوبیت، تدبیر الکون لا ينفک عن الخلق، یہ عبارت میں ہم اس کو لے کے آتے ہیں، مطلب واضح ہے۔ تدبیر الکون، کون کی جو تدبیر اور ربوبیت ہے یہ جدا نہیں ہو سکتی خلقت سے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید فی الخالقیت کا بہت بڑا گہرا ربط ہے توحید فی الربوبیت کے ساتھ۔ ربوبیت کو خالقیت سے آپ جدا نہیں کر سکتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خالق کسی کو مانیں اور رب جو ہے وہ کسی اور کو مانے، ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق اور رب کوئی الگ الگ دو ہستیاں ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اصلاً تصور ہی نہیں کر سکتے، انفکاک ممکن نہیں ہے۔ ان النقطۃ الاساسیۃ فی خطأ المشرکین، مشرکین نے جس نقطے میں خطا کی اساسی نقطہ تمثل فی انہم، تمثل ہے نا، تتمثل، ہاں وہ جو نقطہ ہے متمثل ہو جاتا ہے، کس میں متمثل ہو جاتا ہے، یعنی وہ منسجم ہو کے جسد ہو کے ڈھل جاتا ہے، فی انہ قاسوا تدبیر عالم الکون بتدبیر امور عائلتہ و مؤسستہ و تصور انہما من نوع واحد۔ انہوں نے کہا تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو ہے ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، اس کا بڑا فیملی کو چلاتا ہے، اس کے امور چلاتا ہے، تو اس کو تصور کرے گاؤں کا بڑا، اس کو تصور کرے ملک کا بڑا، اس کو تصور کرے چندین جو ہے نا وہ ممالک کا بڑا، اس کو تصور کرے کہ پورے ممالک کا ایک ہی بندہ ہو، بات ختم ہو گئی۔ تدبیر کون اور تدبیر عائلہ واحدہ، گھر واحد جو ہے وہ، اس کو انہوں نے سمجھا کہ ایک ہی نو سے ہیں۔ جس طرح جو ہے نا ایک فرق کریں، گھر بنانے کے بعد سارے بیٹھ گئے، اب ایک کسی کو آگے بڑا کر دیا، بھائی ہاں بھائی تم جو ہے نا وہ مدبر ہو، تم گھر کے جو ہے نا وہ رب ہو، بڑے ہو، رب یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں نا، تم گھر کے جو ہے وہ بڑے ہو، تو ہو سکتا ہے جس طرح گھر میں تو اس طرح عالم میں جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ انہوں نے ربوبیت ظاہری اور عادی کو اور ربوبیت حقیقی کو ایک ہی مان لیا۔ اور اس کو آسان کروں، کھانے پینے والے جو ظاہری امور ہیں ان کا سسٹم چلانا، وزیر خوراک ہونا اور رب ہونا، انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی مان لیا۔ واضح، حالانکہ اس میں جو ہے وہ فرق ہے۔ دوبارہ دیکھیں، انہم قاسوا، انہوں نے قیاس کیا، تدبیر عالم الکون، کے جو کون کا عالم جو رب ہے تدبیر ہے، بے تدبیر امور عائلۃ، کسی عائلہ کی جو ہے نا وہ امور کی تدبیر کرنا، اور مؤسسۃ، کسی مدرسے کی جو ہے کرنا، و تصور انہما من نوع واحد ما انہما مختلفان فی الغایہ، بہت ہی بڑا فرق ہے۔ فإن تدبیر الکون فی الحقیقت ادامت الخلق والایجاد، کون کی تدبیر یعنی وہ پہلی مرتبہ خلق نہیں بلکہ اسی خلق کو تسلسل دینا ہے، جبکہ عائلہ میں وہ کھانے پینے والی باتیں اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ توضیح ذلک ان کل فرد من نظام الکونی بحکم کونی فقیرا ممکنا فاقدا للوجود ذاتی لیکن فقر ليس منحصرا فی بدء خلقته بل يستمر معه فی بقائه وعلى هذا۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ چونکہ جو موجود ممکن ہے، موجود ممکن وہ فقیر محض ہے، تو آیا اس کا فقر صرف اپنے وجود ابتدائی میں ہے؟ فقیر ہے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، محتاج ہے کہ کوئی واجب الوجود اس کو وجود بخشے تو آئے گا، کیونکہ وہ عدم کی صورت میں تھا نا۔ اب جب عدم میں آ گیا بس اب یہ فقر سے ختم ہو گیا، اب ذرا غنی ہو گیا یا نہیں، اب بھی لحظہ بلحظہ اس کا فقر باقی ہے، لحظہ بلحظہ وہ کیا ہے، محتاج ہے۔ اور آسان کریں کہ ماں کے جو ہے نا شکم سے بچہ نکل کے جب باہر آیا تو بس اب وہ جو ہے نا وہ فقیر نہیں رہا، پہلے جو ہے نا وہ جب نطفے اور اس سے پہلے تھا تو فقیر تھا، اب جب اس وجود میں آ گیا، عالم میں آ گیا تو فقر سے نکل گیا یا نہیں، آخری عمر تک، جب تک ہے، جب تک یہ دنیا ہے، جب تک اس کا وجود ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی اس کا فقر چونکہ ذاتی ہے لہذا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ جب فقیر رہے گا تو لحظہ بلحظہ وہ محتاج ہے واجب الوجود کی طرف، تو اگر یہ لحظہ بلحظہ محتاج ہے تو گویا کہ وہ جو واجب الوجود ہے لحظہ بلحظہ اس کو خلقت دے رہا ہے۔ جب خلقت دے رہا ہے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خالق اور ہے اور رب جو ہے وہ کوئی اور ہے۔
دوبارہ دیکھیں ان کل فرد من النظام الکونی بحکم کونہ فقیرا ممکنا، یہ فقیر ہے جو کہ ممکن ہے، فقیر ہے، ممکن سے مراد جو ہے نا وہ یجوز والا ممکن نہیں بلکہ ممکن الوجود مراد ہے، فاقدا للوجود ذاتی، ذاتاً اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن فقرہ لیس منحصرا، اس کا جو فقر ہونا ہے، فقیر ہونا ہے، وہ منحصر نہیں ہے فی بدء خلقتہ، یہ بس ابتدائی خلقت میں محتاج تھا، خلق ہونے کے بعد اب ختم ہو گیا، نہیں، بل یستمر معہ، یہ جو اس کا فقر ہے وہ مستمر ہے فی بقائہ، حتیٰ کہ اس کی بقا میں بھی مستمر ہے۔ یہاں پر آگے نظریہ آئے گا آگے انشاءاللہ، وہ یہ کہ ایک علت موجدہ ہے اور علت مبقیہ ہے، علت جو ہے نا علت موجدہ اور علت مبقیہ، ممکن ہمیشہ محتاج ہے علت موجدہ کی طرف بھی اور علت مبقیہ جو اس کو جو ہے نا وہ باقی رکھے، نہ کہ خلقت میں آنے کے بعد وہ اب جو اس کی احتیاج ختم ہوگی اب بھی وہ علت کا محتاج ہے۔ وعلی ھذا فتدبیر الکون لا ينفک عن خلقہ و ایجادہ، بس کون کی تدبیر اس کون کی خلقت اور ایجاد سے جدا نہیں ہے، فتدبیر خلق و ایجاد مستمر، تدبیر کا معنی آخر، ٹھیک ہے، بعبارت اخری یعنی خلقت اور ایجاد مستمر کا نام ہے، تدبیر یعنی مستمرن آپ جو ہے نا خلق کرتے رہیں، خلق کرتے رہیں، خلق کرتے رہیں، جسے ہم نے مثال دی ہزاروں ہمارے جو سیل ہیں، اگر ہم مائکروسکوپ لگا کے اور ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں اور ملاحظہ کریں تو ہم پریشان ہو جائیں گے، بھئی یہ ہمارا سیل جو ہے نا وہ کٹ کے مر رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، مر رہا ہے، دوسرا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جاری و ساری ہے۔ فتدبیر الوردۃ مثلا لیس الا تکونها من المواد السکریۃ فی الارض ثم تولیدها الاکسیجن فی الہواء الی غیر ذلك من اشراط الاعمال الفیزیائیہ والکیمیائیہ فی ذاتها، مثال کے طور پر وردہ جو پھول ہے، مثلا گلاب کا جو پھول ہے، اس کی آپ جو ہے تدبیر کیسے ہوگی، یہ ہے کہ وہ مواد سکریہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ مثلا پودا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پودا پیدا ہونے کے بعد اس میں جب یہ پھول آتا ہے تو یہ پودے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر جو سکریہ مواد ہے، شوگر جو ہے اس کی پودے کے حساب سے، اس شوگر کو جو ہے نا وہ کلیکٹ کر کے پھول کو وجود بخشے، پودا مثلا پیدا ہونے کے بعد اب جو ہے نا یہ پیدا ہو گیا تو اب جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، محتاج ہے وہ کس چیز کا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی خلقت آ جائے، ثم تولیدها الاکسیجن فی الہواء، پھر جو ہے نا اس پھول کا کام کیا ہے، اب بات ختم ہو گئی، پھر یہ جو پھول ہے مثلا یہ پودا ہے، خود پودے کے جو پتے ہیں اب یہ خلقت دیں گے کس کو، آکسیجن کو، کہتے ہیں درخت کے نیچے جو ہے نا وہ ہیڈروجن اور آکسیجن یہ سارا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو اب یہ بھی خلق کر رہے ہیں، تو گویا کہ خلقت بعد از خلقت، خلقت بعد از خلقت، نہ کہ ایک مرتبہ خلق ہونے کے بعد سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ فی الہوا، ہوا میں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، الی غیر ذالک من اشراط الاعمال الفیزیائیہ، اور اس پودے کے کتنے ہی جو ہے نا وہ فزیکلی اور جو ہے نا کیمیکلی کچھ کام ہوتے ہیں، فی ذاتہ ولیست کل منها الا شعبۃ من الخلق، یہ بھی جو ہے جب اس نے آکسیجن کو پیدا کیا، پروڈکٹ کیا، تو یہ بھی خلقت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی خلقت ہے۔ ومثل الجنین مذ تکونہ فی رحم الام، ماں کے جو ہے نا پیٹ میں ہو گیا، فلا یزال یخضع للعملیات التفاعل والنمو، پیٹ میں آنے کے بعد اس کے اندر اور کتنے جو ہے نا وہ مراحل ہو رہے ہوتے ہیں تفاعل کے نمو کی، حتی یخرج من بدن، ولیست هذه التفاعلات الا شعبۃ عملیۃ الخلق، یہ بھی جو ہے نا جو تفاعلات ہو رہے ہیں یہ بھی خلقت ہے، وفرعا منہ، خلقت کے جو ہے نا ایک شعبہ ہے۔ واضح ہے؟ ٹائم ہے ہمارے پاس؟ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔